اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیان دارالامان کے MTA اسٹوڈیو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق یہ پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اس پروگرام میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات و اقوال کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ 2 علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب، میں آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین اکرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اس میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرنا سکھایا، آپ کے ساتھ وفا کرنا سکھایا، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا سکھایا، اور خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق تھے، اور اس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی اور فرمایا ھذا رجل یحب رسول اللہ، کہ یہ رجل، یہ انسان، یہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مسجد مبارک میں ٹہل رہے تھے اور زیر لب کچھ کہتے ہوئے جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر ایک صحابی گھبرائے ہوئے آپ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، حضور کیا ہوا، سب خیریت تو ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہا ہوں اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا یہ شعر پڑھ رہا ہوں، كنت السواد لناظری فعمی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت احاذر۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ اے محمد، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری آنکھ کا پتلی تھا، اب تیری وفات کے بعد میں اندھا ہو گیا، اور تیری وفات کے بعد اب چاہے جو مرضی مر جائے، مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وفات کا ڈر تھا۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری دلی تمنا اور خواہش تھی کہ کاش یہ شعر میں نے ہی کہا ہوتا۔ ناظرین اکرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو جاننے والے یہ اعلان کرتے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے لیا گیا، یا جب بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، تو آپ کے آنکھیں نم ہو گئیں، اور یہ آپ کے بے پناہ محبت اور عشق کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا۔ اب میں اپنے پہلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں اور محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھے جانے میں بے پناہ حکمتوں کا ایک لطیف انداز میں ذکر فرمایا ہے، براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی اعتبار سے 2 نام مشہور ہیں، ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ محترمہ تھیں،
آپ حمل سے تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیٹ میں پرورش پا رہے تھے، تو ایسے وقت میں وہ چونکہ صاحب کشف اور رویا بزرگ تھیں، بڑے ہی اعلیٰ خاندان سے بھی تعلق رکھتی تھیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ذاتی ان کا تعلق بھی تھا کہ اس رنگ میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف اور رویا بھی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت آپ نے رویا میں یا کشف میں دیکھا کہ ان کے پیٹ میں سے ایک نور نکلا ہے جو ساری دنیا میں جو ہے وہ پھیل گیا ہے۔ تو یہ دراصل اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نور ساری دنیا میں پھیلے گا، اور جیسے کہ قرآن مجید نے اس بات کا ذکر کیا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے تمام لوگوں، اس میں الناس کا لفظ استعمال کیا، جو بھی الناس کی تعریف میں داخل ہوگا، جو بھی بشر ہوگا، جو بھی انسان ہوگا، ان تمام کی طرف میری یہ دعوت ہے، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو گویا کہ ایک عالمگیر حیثیت سے آپ کا آنا تھا، تو اس لحاظ سے یہ نور پہلے سے ہی بشارت آپ کی والدہ کو دی گئی تھی کہ یہ نور ساری دنیا میں پھیل جائے گا، اور ساتھ ہی فرشتے نے یہ کہا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ چنانچہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو حضرت آمنہ نے اپنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو یہ کہا کہ میں نے رویا میں اور ایک فرشتے کو یہ دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا نام محمد رکھنا، اس کا نام محمد رکھیں۔ چنانچہ وہ خانہ کعبہ میں لے گئے، ان کا نام محمد رکھا گیا۔ دوسرا نام جو احمد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اس کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی زبانی اس بات کا ذکر کیا کہ وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں اپنے بعد آنے والے ایک بزرگ کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر آپ کا نام احمد بھی رکھا ہے۔ اب ان دونوں ناموں میں حکمت کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ان باتوں کی تفہیم فرمائی ہے وہ اس رنگ میں ہے کہ محمد کے معنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا، اس کے اندر ایک جلالی شان پائی جاتی ہے، اور احمد کے اندر ایک جمالی شان ہے کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو یہ جو دو دور ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، وہ اس طرح سے ہیں۔ ایک تو مکی دور ہے آپ کا، 13 سال تک مکے میں رہے، اپنا پیغام پہنچایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق دیا، لیکن ہر طرح سے لوگوں نے آپ کو دکھ دیا، پریشان کیا، اور آپ نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا کی، دعاؤں میں لگے رہے۔ تو یہ آپ کی شان احمد تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں آپ لگے رہے، اللہ تعالیٰ کی شان بلند کرتے رہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ نے تعریف کی۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب مصائب اور مشکلات کا دور ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، جیسا کہ آج کل جماعت احمدیہ پر بہت زیادہ ابتلا کا دور ہے۔ ایسے وقت میں بھی ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ تو یہ دور تھا۔ دوسرا دور آپ کا یہ تھا محمد کا۔ 13 سال مکے میں رہنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے یثرب یا مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو یہ آپ کا جلالی دور بنتا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان و شوکت بھی عطا کی، حکومت بھی عطا کی۔ پھر اس کے بعد کفار سے جو لڑائیاں ہوئیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقاعدہ واضح فتح عطا فرمائی، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ وہ دور ہے جو آپ کی عظمت شان کو ظاہر کرنے والا ہے کہ یہ نبی صرف حمد و ثنا بیان کرنے والا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جس کی لوگ سارے کے سارے تعریف کریں گے، حمد و بیان کریں گے۔ اس کی تعریف میں محمد کا نہیں، بہت زیادہ تعریف کیے جانے والا۔ چنانچہ بعض دفعہ ایک صحابہ نے آ کے ذکر کیا کہ حضور لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں اور آپ کو جو ہے بجائے محمد کہنے کے مزمل کہتے ہیں یا مزمم، آپ کو مزمم کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بے شک کہتے رہیں، مجھے کیا پرواہ، میرا نام تو اللہ نے محمد رکھا ہے، میری تو تعریف کی جائے گی، میں مزمم کیسے ہو سکتا ہوں۔ تو بہرحال یہ آپ کی شان تھی۔
تو اس سلسلے میں گویا کہ ایک جلالی دور تھا اور ایک جمالی دور تھا. جمالی دور مکے میں تھا، جلالی دور مدینے میں آ کے ہوا. یہ شام تھی. میں آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مختصر اقتباس پیش کرتا ہوں. یہ 40 نمبر 4 سے ہے، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 سے لیا گیا ہے، صفحہ 448 ہے. فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شان محبوبیت بھی تھی جس کا نام محمد مقتضی ہے، کہ کیونکہ محمد ہونا یعنی جامع جمیع محامد ہونا شان محبوبیت پیدا کرتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں شان محبیت بھی تھی جس کا اسم احمد مقتضی ہے، کیونکہ حامد کے لیے محب ہونا ضروری ہے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں، شان احمد را کہ دانت جز خدا وندے کریم، چنا از خود جدا کز میاں افتاد میم. کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وہ ہے جو سوائے خدا کے اور کوئی جان نہیں سکتا. وہ عظیم مرتبہ آپ کا ہے. کیوں کہ احمد میں سے اگر درمیان میں سے میم کو نکال دیا جائے تو احد بن جاتا ہے. تو گویا آپ میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تفرقہ یا دوری باقی نہیں رہی تھی. جیسے کہ کہا جاتا ہے، من تو شدم من تو شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نہ گویت بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی رنگ میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا واضح رنگ آپ کی شان میں ہمیں نظر آتا ہے. گویا کہ خدا میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی جدائی نہیں تھی، بلکہ کامل یگانگت تھی. اور اسی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارے غیر احمدی بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کہا ہے کہ جس نے مجھے نہیں پہچانا جس نے من فرقہ بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رہا. اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو محمد کہتے ہیں یہ، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ یہ محبوبیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عاشقانہ وہ جذبہ ہے جو آپ میں اور ان میں ایک رنگ پیدا کرتا ہے. جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ میں یگانگت تھی، ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود میں بھی ایک یگانت ہے. عاشقانہ رنگ پایا جاتا ہے جس میں آپ نے اپنے اوپر پورا لبادہ جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھ لیا ہوا. جزاک اللہ حسن جزا. میں محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسم احمد اور محمد کے رکھے جانے کے پیچھے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک قسم ایک نصیحت اور وصیت ہے. اس کی براہ کرم تشریف فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شریف صاحب. جیسا کہ ابھی مولانا صاحب نے فرمایا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام، ایک محمد اور احمد، یہ دونوں الہامی نام ہیں. ایک تاریخ میں آتا ہے، ایک تو حضرت آمنہ کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو محمد نام رکھنا ہے. دوسرا کہتے روایت میں ہے کہ حضرت عبد المطلب کو بھی یہ خواب میں آیا تھا یا ان کو بتایا گیا تھا کہ ان کا نام احمد رکھنا ہے. تو دونوں نام الہامی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھے گئے ہیں. اس میں بڑی حکمتیں پائی جاتی ہیں. بہت ساری باتیں مولانا صاحب نے اپنے اس میں بیان کی ہیں. اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ دو سلسلے ہیں جو متوازی سلسلے ہم کہہ سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ موسویہ ہے، اور آنس صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ محمدیہ ہے. قرآن کریم میں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے تمہاری طرف یہ رسول بھیجا ہے، شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس سے فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا ہے. گویا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو باہم کئی لحاظ سے مشابہتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہے. ایک تو باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا. محمد دراصل یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، جو جس کا محمد جو ہے اسم مبالغہ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے. وہ ہستی جس میں بہت ساری ہر قسم کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، ہر قسم کی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو قابل تعریف ہوں. اور احمد جو ہے اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا مطلب سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا. تو محمد میں ایک معشوقیت اور محبوبیت کا مادہ پایا جاتا ہے، اور احمد میں عاشقیت اور
محبیت کا ایک مادہ پایا جاتا ہے. جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام محمد اور احمد دونوں اس بات کا اشارہ ہے. ایک محمد جو ہے شان جلال کی طرف اشارہ ہے. جیسا موسیٰ علیہ السلام جلالی شان کے نبی تھے اور آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی طے کیا, ان کا مقابلہ کیا, لیکن آپ کے بعد آنے والے حضرت مسیح علیہ السلام شان احمد کے مظہر تھے. تو بالکل اگر اسی طرح دیکھا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے نبی کے تعلق سے جو پیشگوئی فرمائی ہے وہ محمد کے نام سے پیشگوئی فرمائی. چنانچہ انجیل برنباس میں یہ پیشگوئی موجود ہے. اور اسی طرح جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئی کی گئی ہے, وہاں پر فرمایا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد بلا فصل جو آنے والا رسول ہے ان کا نام احمد ہے. تو یہ دونوں سلسلوں کا آپ دیکھیں حیرت انگیز بات ہے. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال کے بعد مسیح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. اسی طرح یہاں پر محمدی سلسلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. اور یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکی دور میں شان محمد کا شان احمد کا اظہار ہوا ہے. یعنی آپ مظہر شان احمد بنے ہیں. یعنی جس قدر مصائب کا سامنا کرنا پڑا آپ کو بھی, آپ کے ماننے والوں کو بھی, لیکن ہمیشہ صبر اور تحمل کو حکم دیا ہے. لیکن مدینہ جانے کے بعد جیسے آپ کو حکومت بھی آپ کی قائم ہو گئی, تو آپ کو اقتدار حاصل ہوا, تو وہاں پر شان محمد کا اظہار ہوا ہے. اور وہاں پر دشمن کے مقابلہ دفاع کی اجازت دی گئی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, تو آپ مدافعان جنگ میں بھی آپ خود غزوات میں شریک ہوئے اور دشمنوں کو طے کیا. تو گویا شان محمد کا اظہار تھا. اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام جو اپنی جماعت کا نام بھی احمدی رکھا, دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام شان احمد کے ظہور کا زمانہ ہے. تبھی تو حضرت مسیح علیہ السلام کا آپ دیکھیں جتنی بھی آپ کی تعلیمات ہیں, صلح اور آشتی کی تعلیم ہے, امن کی تعلیم ہے, اور شر کا مقابلہ نہ کرنے کی تعلیم ہے. جتنا مرضی آپ دیکھیں کتنا عرصہ ہوا جب سے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام تشریف لائے, شدید مخالفتوں کا سامنا ہے. آپ کے دور میں بھی 200 علماء ملک گیر دورہ کر کے آپ کے خلاف فتوی کفر شائع کیا, شدید بائیکاٹ کیا گیا, مخالفتیں کی گئی, لیکن آپ نے مقابلے کی اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا مجھے حکم نہیں ہے. وہ آپ جانتے ہیں کتنی شہادتیں عمل میں لائی جاتی ہیں, کتنے جماعت کے نام پر جماعت کی وجہ سے کتنے لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں, لیکن مقابلے کی اجازت نہیں دی گئی. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو, رحم ہے جوش میں غیظ گھٹایا ہم نے. پھر آپ نے اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا گالیاں سن کے دعا دو, پا کے دکھ آرام دو, کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار. یہ دراصل شان احمد کا اظہار ہے, اور یہی وجہ ہے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اشارے کے مطابق, اللہ تعالیٰ کے الہام کے مطابق اس جماعت کا نام جماعت احمدیہ رکھا ہے, چونکہ یہ زمانہ شان محمدیت کا بھی نزول کا زمانہ ہے اور شان احمدیت کا بھی اظہار کا زمانہ ہے. چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں آپ نے فرمایا ہے کہ مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے نبی عطا فرمایا ہے جو شان محمدیت کا بھی مظہر ہے اور شان احمدیت کا بھی مظہر ہے. گویا حضرت مسیح علیہ السلام نے جا بجا یہ فرمایا ہے, اپنی جماعت کو نصیحت فرمائی ہے تم شان احمد کا مظہر بنو, تاکہ صلح اور راشدی امن اور سلامتی کے ساتھ دلوں کو فتح کر سکے اور اسلام کا غلبہ حاصل کر سکے, ساری دنیا میں اسلام کو پھیلا سکے. جی جزاک اللہ حسن جزا. میں محترم مولانا کریم الدین شاہد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عرب میں ایک شدید اعتقاد تھا کہ جب ستارے کثرت سے گرتے ہیں تو ایک عظیم انسان کی ولادت ہوتی ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بھی کثرت سے ستارے گرے ہیں. تو اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ. جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ عرب کے خاص طور پر کاہنوں میں اور مشرکین میں یہ خیال پایا جاتا تھا کہ جب ستارے کثرت سے ٹوٹتے ہیں یا شہاب ثاقب گرتے ہیں تو کسی عظیم الشان انسان کی پیدائش کی یہ ایک علامت ہوتی ہے.
کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا انسان پیدا ہونے والا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا براہ راست تعلق ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی اس کے کلام میں کوئی گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جلا کر خاکستر کر دے گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بھی کثرت کے ساتھ ستارے اتنے ٹوٹے کہ تمام عرب کے لوگ خوف زدہ ہو گئے، دہشت زدہ ہو گئے، اور خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ اہل طائف تو انتہائی گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ پھر ان میں سے بعض نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ ابن ابی کبشہ کی یہ علامت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقارت کی نظر سے جو ہے دیکھتے ہوئے ابن ابی کبشہ کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ نے دائی حلیمہ کے پاس جا کے وہ پرورش پائی تھی، اور ان کے خاوند کی جو کنیت تھی وہ ابو کبشہ تھی۔ تو ابن ابی کبشہ آپ جو ہے ان کو یعنی ذلیل کرنے کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ ابن ابی کبشہ کی علامت معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ آج کل ایک جماعت پر مخالفت کا طوفان آیا ہوا ہے۔ مخالفین بھی دیکھیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کن کن ناموں سے یاد کرتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آن سلم کو بھی ایسے ہی ناموں سے یاد کیا گیا۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ لوگوں کے اندر جو اعتقاد تھا، دیکھا انہوں نے کہ بڑی کثرت سے شہاب ثاقب گر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا انسان یا تو پیدا ہونے والا ہے یا بڑی تباہی آنے والی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی صورت جن میں حکایتاً یہ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا کہ یہاں پر کوئی خبریں ہمیں مل جائیں۔ یہ جنات کی طرف سے ایک خبر دی جا رہی ہے کہ جنات کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا کہ یہاں سے ہمیں کوئی خبر مل جائے، تو ہم نے کیا دیکھا کہ وہاں پر بڑا سخت پہرے داری ہے، مُلِئَتْ حَرْسًا شدیداً، شدید پہرا لگا ہوا ہے، کوئی خبر وہاں سے ہمیں نہیں مل رہی ہے، وہ شہباً، اور وہاں پر جلتے ہوئے انگاروں کی طرح سے جو ہے وہ شہاب ثاقب گر رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر کوئی اس میں گڑبڑ پیدا کرے گا تو اس کو جلا کر خاکستر کر دیں گے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم وہاں پر بیٹھ کے کچھ باتیں سننے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اگر وہاں کوئی سننے کی کوشش کرے گا، یجد لہو شہاباً رصدا، وہاں پر گھات لگائے ہوئے شعلے وہاں پر پیدا پڑ رہے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہونے والی تھی قرآن کی شکل میں، اس کی حفاظت کے لیے پہلے سے انتظام کیا تھا کہ اس کلام میں کوئی گڑبڑ نہ پیدا کر دے، لہٰذا شہاب ثاقب کثرت سے گرے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی بھی بات ہے، یہ 27-28 نومبر 1885 کی بات ہے۔ کثرت سے شہاب ثاقب اتنے گرے ہیں کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ یورپ اور امریکہ کے اخبارات نے بھی اس کو بڑی حیرت کی نظر سے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی عظیم انقلاب پیدا ہونے والا ہے۔ تو یہ دراصل نشانی تھی اس بات کی۔ ہم بچپن میں جو ہے وہ مولویوں سے سنا کرتے تھے کہ قیامت کی نشانی اور مسیح موعود کی آمد کی جو نشانی ہے اس میں ایک علامت یہی ہے کہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا۔ دو بڑی علامتیں تھیں کہ ستاروں کا گرنا اور زمین میں زلزلے آنا، یہ دونوں مسیح موعود کی علامتیں تھیں۔ تو بہرحال شہاب ثاقب کو کثرت سے گرنے کو دیکھ کر اہل عرب بھی یہ سمجھتے تھے کہ اب کوئی عظیم انقلاب ہونے والا ہے، اور یہ دراصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش خبری تھی اور آپ کی صداقت کی نشانی تھی۔ اب چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آئینہ کمالات اسلام میں اس چیز کا ذکر فرماتے ہوئے لکھا ہے، عرب کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ جب کوئی نبی دنیا میں آتا ہے یا کوئی اور عظیم الشان آدمی پیدا ہوتا ہے تو کثرت سے تارے ٹوٹتے ہیں۔ اسی وجہ سے بمناسبت خیالات عرب کے شہب کے گرنے کی خدا تعالیٰ نے قسم کھائی، جس کا مدعا یہ ہے کہ تم لوگ خود تسلیم کرتے ہو اور تمہارے کاہن اس بات کو مانتے ہیں کہ جب کثرت سے شہب گرتے ہیں تو کوئی نبی یا ملہم من اللہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر انکار کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ شہب کا کثرت سے گرنا یعنی شعلوں کا، یعنی آسمان سے ستاروں کا ٹوٹنا،
کثرت سے گرنا عرب کے کاہنوں کی نظر میں اس بات کے ثبوت کے لیے ایک بدیہی امر تھا کہ کوئی نبی اور ملہم من اللہ پیدا ہوتا ہے، اور عرب کے لوگ کاہنوں کے ایسے تابع تھے جیسا کہ ایک مرید مرشد کا تابع ہوتا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے وہی بدیہی امر ان کے سامنے قسم کے پیرائے میں پیش کیا تا ان کو اس سچائی کی طرف توجہ پیدا ہو کہ یہ کاروبار خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسان کا ساختہ پرداختہ نہیں۔ جی جزاکم اللہ احسن جزا۔ مولانا زین الدین حامد صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوتے ہی تجارت کے کام میں مصروف ہو گئے، اس بارے میں ہمیں کچھ بتانے کی درخواست ہے آپ سے۔ سیرت کی کتابوں کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سے قبل جب آپ بعض تجارتوں میں بھی حصہ لیا کرتے تھے، اور اس ذریعے سے بھی آپ کے بہت سارے اخلاق کریمانہ کا اظہار ہوا ہے، اور لوگ بھی ان کو الامین الصدوق وغیرہ کے القاب سے یاد کیا کرتے تھے۔ تو عرب میں عام طور پر جو ذریعہ معاش کے طور پر جو پیشے اختیار کیے جاتے ہیں، عام طور پر زراعت ہے، تجارت ہے اور مویشی پالنا ہے۔ تو یہ عام طور پر دستور تھا، اور عرب کے تمام قبائل، خاص طور پر قریش کے بارے میں قرآن کریم میں بھی آیا ہے نا، رحلۃ الشتاء والصیف، تو مختلف موسموں کے لحاظ سے مختلف علاقوں کا جو تجارتی سفر ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ جنوب میں یمن کی طرف، اسی طرح شمال میں سیریا کی طرف، اسی طرح بعض بحرین تک کو بھی بہت سارے قافلے جایا کرتے تھے تجارتی مال لے کر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے، آپ نے محسوس کیا کہ چونکہ عبد المطلب یالدار آدمی تھے اور مالی لحاظ سے تنگ دستی تھی، تو آپ نے سوچا کہ میں نے بھی ابھی کچھ کام کر کے اپنے دادا جان کا ہاتھ بٹانا ہے۔ میں ابو طالب کی بات کر رہا ہوں۔ تو چنانچہ ابو طالب کی تحریک اور آپ کی خواہش کے مطابق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد تجارتی قافلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ بنت خویلد، جو بنی اسد کی وہ ایک شریف خاتون تھی، اور بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بھی آئی، اور آپ بہت مالدار خاتون تھی اور تجارتی قافلے آپ بھجوایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ اپنے قافلے میں بھجوایا، اور شام اسی طرح مختلف علاقوں میں بالعموم تمام علاقوں کا آپ نے سفر کیا ہے۔ اور ایک سفر کی بات ہے، میسرہ جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا آپ کے ساتھ تھا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور امانت، اور اسی طرح محنت، خوش اسلوبی، کس طرح جو آپ نے تجارت کا جو فن کا مظاہرہ کیا ہے، تو بہت سارے منافع لے کر واپس لوٹے ہیں۔ تو اس طرح اور بھی سفر آپ نے کیا ہے۔ تو یہ آپ الامین کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جب آپ پتہ لگا یہ بہت ہی سچے ہیں، دیانتدار ہیں، صادق القول ہیں، اور اس قسم کے اوصاف کی وجہ سے آپ مشہور ہو گیا الامین الصدوق۔ پوری قوم میں ساری قوم آپ کی عزت کیا کرتی تھی، آپ کو ایسے ایک قابل اور اسی طرح بہت دیانتدار خیال کرتے تھے۔ اور بعض روایتیں بھی ملتی ہیں، ایک دفعہ کی بات ہے، ایک صحابی ہے جن کا نام صاحب ہے، آپ جب اسلام لائے ایک دفعہ آپ کا ذکر ہوا، اور بعض صحابہ نے ان کی تعریف کی صحابی کے متعلق، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں میں ان کو آپ سے زیادہ ان کو میں جانتا ہوں۔ تو صاحب نے جواباً کہا کہ میرے ماں باپ آپ کو قربان ہو، آپ کے ساتھ میں تجارت میں شریک تھا، آپ نے بہت اچھا معاملہ رکھا، بہت صاف معاملہ رکھا، دیانتداری کا اعلیٰ مظاہرہ کیا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، عبداللہ بن حمزہ ایک صحابی ہے جن کے ساتھ جو رسالہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لین دین ہوا ہے، کچھ رقم قابل واپسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی آپ یہیں ٹھہرے، میں تھوڑی دیر تک واپس آتا ہوں، لیکن وہ بھول گیا۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد جب یاد آ گیا، تو پھر وہ فوری طور پر وہ جو بقایا رقم لے کر وہاں پر حاضر ہوئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود تھے، یعنی 3 دن سے برابر آتے جاتے رہیں تاکہ وہ جب آئیں گے تو میری تلاش میں ان کو دقت نہ پیش آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر جہاں پر ان کو ٹھہرا کے گئے ہوئے تھے وہاں پر بار بار آتے جاتے رہے۔ تو تیسرے دن جب 3 دن کے بعد جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں موجود پائے جہاں پر آپ ٹھہرا کے گئے ہوئے تھے۔
تو اس قسم کے واقعات ہیں. یہ جو ان تجارتوں کے نتیجے میں آپ کی جو نمایاں اوصاف لوگوں کے سامنے آئے ہیں، اس کا بعد میں رسالت کے بعد بھی آپ کو بہت فائدہ ہوا. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین، تو آپ نے تاریخی واقعہ ہم سب جانتے ہیں، صفا مرا پہاڑ کے دامن میں سب کو بلایا، اکٹھا کیا. تو آپ نے یہی پوچھا کہ کیا میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر میں آپ کو بتا دوں اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر جرار موجود ہے جو آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے، کہ آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا ہم سب مانیں گے. اس وقت یہ بتایا ما جربنا علیک الا الصدق، سوائے سچائی کے آپ کے بارے میں ہمارا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہم مان لیں گے. جی. تو مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سے پہلے ہی صدوق اور امین کے نام سے مشہور تھے، اور تجارت میں نہایت دیانتداری کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ آپ نے حصہ لیا. اس کا بھی پورے عرب میں آپ کا ایک اچھا اثر پیدا ہوا. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجے کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجے کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے ہزاروں برس تک نہیں مل سکتی تھی. سراج منیر صفحہ نمبر 72. ناظرین کرام، اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.